برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنے اس ویڈیو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کن باتوں کو کر کے ہم دوزخ میں جائیں گے اور کن باتوں پہ عمل کر کے ہم جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ ان چیزوں سے ڈھانپ لی گئی ہے جو نفس کو مرغوب ہیں، اور جنت ان چیزوں سے ڈھانپ لی گئی ہے جو نفس کو ناگوار ہیں۔ نفس جو ہے، اچھائیں جو ہے، ہم کو جو ہے اس دنیا میں بڑا بن کر رہنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اچھائیں ہماری ہوتی ہے، نفس یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں امیر بن جائیں، نفس یہ چاہتا ہے کہ ہم عیش و آرام میں زندگی گزاریں، نفس یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، جو چاہیں وہ کریں۔ نفس یہ کرتا ہے کہ صبح اور عشاء کی نماز میں ہم سستی کریں، ہم آرام سے اپنے بستروں میں پڑے رہیں۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کا حق ماریں، دوسروں کے مال بھی میرے ہو جائیں۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو ستائیں، دوسروں سے غلامی کروائیں، ان کو مزدوری نہ دیں اور ان کی مزدوری بھی ہم کھا جائیں۔ نفس کو یہ ساری چیزیں مرغوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی باتیں فرمائی ہے کہ جو باتیں نفس کو مرغوب ہیں انہی سے جو ہے دوزخ کو ڈھانپ لی گئی ہے۔ اس لیے نفس کو مرغوب جو باتیں ہیں ان پہ عمل کرنے سے آدمی دوزخی ہو جاتا ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ سب سے فائدہ اٹھائیں، جہاں جہاں دنیا ہم کو ملتی ہے دنیا میں خوب عیش و آرام کر لیں، دنیا میں لوگوں کو ٹھگیں، لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ جس کو کہا گیا کہ ہاں میں ہاں ملانے والا ہر بات میں منافق ہوتا ہے، اور اسے دنیا کمائیں، یہ نفس کو مرغوب ہے، تو ہم دوزخی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کا الٹا کرتے ہیں، اگر ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا مال نہیں کھاتے ہیں، بے سہاروں کو نہیں ستاتے ہیں، بڑا نہیں بنتے ہیں، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی نہیں جتاتے ہیں، نفس کو یہ باتیں بڑی ناگوار گزرتی ہیں۔ پابندی وقت کے ساتھ ہم اپنے آرام کو، اپنے عیش کو تیاگ کر پابندی وقت کے ساتھ اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نفس کو یہ باتیں بڑی ناگوار گزرتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے کہ جو باتیں نفس کو ناگوار گزرتی ہیں انہی چیزوں سے، انہی باتوں سے جنت کو ڈھانپ لی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، برائیوں سے بچیں، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں، یتیموں کا، غریبوں کا مال نہ کھائیں، ان کو نہ ستائیں، زمین پر اکڑ کر نہ چلیں، اپنی بڑائی نہ جتائیں، تبھی جو ہے ہم جنت والے کام کریں گے، اور دنیا میں ایک سادھارن زندگی گزار کر، ایک عام سی زندگی گزار کر اللہ کی باتوں پہ عمل کر کے ہم آخرت میں اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور جنت میں ہم جانے والے بنیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں کہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور نفس چاہتا ہے کہ دنیا کی زیادہ سے زیادہ دولت میرے پاس ہو، کسی طرح سے بھی آ جائے، رشوت لے کر آ جائے، ڈاکہ ڈال کر آ جائے، چوری کر کے آ جائے، یا اور کوئی بھی طریقہ اپنا کر آ جائے، لیکن دولت آنی چاہیے، یہ نفس چاہتا ہے، تاکہ لوگ ہمیں مالدار کہیں، لوگ ہماری بات سنیں، ہم عیش و آرام سے رہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہم کو دوزخ میں لے جاتی ہیں۔ اس لیے ان باتوں سے بچیں، کیونکہ انسان کی اچھائیں جو ہیں بہت لمبی چوڑی ہیں۔ انسان کی اچھائیں جو ہے قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس اگر دولت کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس طرح انسان کی اچھائیں، نفس اس کو جو ہے اکساتا ہے، غلط کاموں پر
اکساتا ہے، غلط کامیں کرنے پر اس کو مجبور کرتا ہے، لیکن اگر ہم نفس کی بات پر عمل کر کے غلط کام کرتے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہے، کیونکہ نفس کو جو باتیں مرغوب ہیں انہی سے دوزخ کو ڈھانپ دی گئی ہے، اور اس کے خلاف اگر ہم کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور نفس کی باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، نفس کو جو باتیں ناگوار ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں، تو ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ ناگوار باتوں سے نفس کو جو باتیں ناگوار ہیں انہی سے جو ہے جنت کو ڈھانپ لی گئی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔